السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیو، ایک بڑا ہی اہم مسئلہ ہے سورج گرہن اور چاند گرہن کے متعلق۔ طرح طرح کے توہمات لوگوں کے اندر پائے جاتے ہیں۔ لوگ اس میں کافی سارے مسائل اپنے پاس سے گھڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو خاص کر حاملہ خواتین ہیں، پریگننٹ ہوتی ہیں، ان کے لیے بڑے مسائل ہوتے ہیں، ان کو چلنا پھرنا نہیں چاہیے، بیٹھنا نہیں چاہیے، بعض دفعہ لیٹنا نہیں چاہیے۔ یہ عجیب و غریب قسم کے توہمات ہیں۔ اگر وہ انہوں نے دھیان نہیں کیا اور وہ کہتے ہیں جناب چھری نہیں استعمال کرنی چاہیے، اور اگر ایسی کوئی خاتون ہے تو اس کے شوہر کو کئی جو ہوتی ہے وہ نہیں استعمال کرنی چاہیے، کڑھاڑا نہیں استعمال کرنا چاہیے، نہیں تو بچوں کے ہونٹ کٹ جائیں گے۔ یہ عجیب قسم کے ہیں، ایک جاہلانہ قسم کی توہمات ہے۔ حقیقت یہ ہے اسلامی تعلیمات جو ہم سب کو مد نظر رکھنی چاہیے۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام سے پہلے کے جتنے توہمات تھے ان کو بھی ختم فرمایا ہے، اور بعد میں آنے والی ساری امت کے لیے آپ نے رہنمائی فرمائی ہے۔ یہ سورج اور چاند اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں۔ قرآن عظیم یہ فرماتا ہے سورہ الرحمن کے اندر، الشمس والقمر بحسبان، یہ سورج اور چاند دونوں چل رہے ہیں اپنے مقدار کے مطابق۔ اور سورہ یاسین میں آتا ہے الشمس تجری لمستقر لها ذلک تقدیر العزیز العلیم، اور قرآن عظیم میں ہی آتا ہے الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، جس نے سورج کو روشنی دینے کا ذریعہ اور چاند کو روشن منور کرنے کا ذریعہ۔ سورج گرہن ہو یا چاند گرہن ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمارے پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور اقدس کے اندر جب آپ کے پیارے بیٹے سیدنا حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا، وفات ہوئی، تب لوگوں نے یہ باتیں شروع کر دی کہ آج ان کا وصال ہے، اس وجہ سے سورج گرہن ہو گیا۔ اس دن بھی سورج گرہن ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک یہ باتیں جب پہنچی تو آپ نے فوری طور پر خطبہ ارشاد فرمایا اور فرمایا کہ لوگوں سے میں نے یہ باتیں سنی ہیں، یہ کیا ہو گیا، لوگوں کیوں اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ سورج چاند یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ جب اس طرح کے معاملات دیکھیں تو لوگوں کو چاہیے کہ استغفار کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، نماز ادا کریں، دعا کریں، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ مشغول رہیں، توبہ استغفار کی طرف توجہ دیں، نہ کہ اس طرح کے توہمات کے اندر پڑ جائیں۔ یہ آپ کا ارشاد عظیم ہے، صحیح بخاری شریف کے اندر، صحیح مسلم شریف کے اندر، سیاست اور دیگر کئی کتب کے اندر یہ سارا ہے۔ میں نیچے ڈسکرپشن کے اندر یہ حوالے بھی دے رہا ہوں، آپ وہاں سے ان کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ یہ سارے توہمات سے نکل کر، یہ جتنے توہمات عوام کے اندر پھیلے ہوئے ہیں، ان ساروں سے نکل کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرنا ہے، دعا کرنی ہے، نماز پڑھنی ہے، صلاۃ کسوف سورج کے لیے اور صلاۃ خسوف خواہ کے ساتھ، یہ چاند کے گرہن کے وقت یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ادا فرمائی ہے۔ 2 رکعتیں ادا کریں، 4 رکعتیں ادا کریں، اس سے زیادہ اگر کسی کے شوق ہے تو وہ پڑھ لیں، لیکن 2 رکعتیں ادا کر کے اس کے بعد لمبی استغفار توبہ جب تک یہ ختم نہ ہو جائے تب تک کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہر قسم کی وبا سے، ہر قسم کی امراض سے اور ہر قسم کے توہمات جو جاہلانہ توہمات ہیں ان سے محفوظ فرمائے۔ اسلامی تعلیمات کو آگے پھیلائیں، انشاءاللہ اللہ تعالی ہماری ہر لحاظ سے کامیابی عطا فرمائے گا اور ہماری حفاظت بھی فرمائے گا۔